سی پیک ہے وہ دو وجوہات کی بنا پہ اس کے چیلنجز آئے ہیں. ایک تو کووڈ 19 کی وجہ سے انویسٹمنٹ کم ہوگی اور 10% جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کووڈ سے پہلے کی سچویشن تھی اس کے بعد پاکستان میں وہ چائنیز انویسٹمنٹ نہیں آئی. دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے انٹرسٹ نہیں لیا ہے خاص طور پہ سی پیک کے معاملات میں اور سارا سی پیک سلو ہو گیا. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ایک سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے مزید کنفیوژن جو ہے وہ ہو گئی تھی. اب یہ ظاہری بات ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سارے لوگوں کو اگر میں بتاؤں کہ جو سی پیک کا مقصد کیا تھا, سی پیک کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا وہ انفراسٹرکچر جو کہ ڈپلیٹ ہو چکا ہے, جو ختم ہو رہا تھا, جس کی ہمیں ضرورت تھی اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. ہمیں ماڈرن ٹرانسپورٹیشن چاہیے تھی, ہمیں ماڈرن نیٹ ورکس چاہیے تھے, ہمیں انرجی پروجیکٹس چاہیے تھے, ہمیں اسپیشل اکنامک زونز چاہیے تھے تاکہ ہم جو ہے اس کے اوپر کام کر سکیں. آج بھی جب میں اگر سی پیک کے اوپر ریسرچ کرنے لگوں اور میں دیکھنے لگوں کہ کہاں پر کن کن لوگوں نے کیا لکھا ہے, تو آپ حیران ہو گئی یہ سن کے کہ سی پیک کے بارے میں کوئی اچھی خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی. حالانکہ سی پیک تو پاکستان نے اس لیے بنایا تھا تاکہ دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ کے بعد پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو گئی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وی آر بیک ٹو ٹریک. تیسری بات, دیر از اے اسٹیبلٹی ان دا کنٹری. چوتھی بات یہ ہے کہ وی کین کنونس the نیو انویسٹرز ٹو کم ان پاکستان اینڈ انویسٹ, یہاں پہ انویسٹ کریں. اور پانچواں یہ ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک منہ کھول دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن یہاں پہ جو بیوروکریٹک انوائرمنٹ ہے وہ اتنا سلو ہے. میں کل کسی سے مل رہا تھا, ایک فارنر سے, تو ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا I won't name the country definitely کہ وہاں کس کی کمپنی تھی. انہوں نے کہا وہ کمپنی پاکستان آنے چاہ رہی تھی, ان کے ملک کی کمپنی جو ہے, لیکن پرابلم کیا ہوا کہ یہاں پہ بیوروکریسی واز سو انرسپانسو کہ وہ اب تھائی لینڈ میں اپنا بزنس کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ واز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر کے ریلیٹڈ چیز تھی, تو وہاں سے وہ بیٹھ کے چیزیں آپریٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ, اور وہ کہہ رہے تھے اٹ واز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو مسلم, کچھ حلال چیزوں کے بارے میں تھا, بیکاز ان کو پتا ہے کہ پاکستان بڑا چیمپئن ہے مسلمانوں کا بنا ہوا, تو شاید ان کو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. سو دس از ویئر ڈو وی اسٹینڈ کہ آپ کا وہ. سو جب اس کے اوپر آپ لٹریچر دیکھیں کہ کل سینٹ کی باڈی کو بتایا گیا پاکستان میں کہ ابھی سی پیک والے کوئی حالات نہیں ہیں, معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں. اب جب پچھلی حکومت آئی عمران خان صاحب کی, تو انہوں نے ایک بڑی تیزی سے ایک ورڈ یوز کرنا شروع کیا, ری نیگوشیشن. اب یہ جو ری نیگوشیشن تھی نا, اس نے پکڑ کے چائنیز کو بھی ہلا کے رکھ دیا اور سارے کے سارے سی پیک کا جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں پٹھا بات تھا. اچھا, میں نے اس کے اوپر تھوڑا لٹریچر سمجھنے کی کوشش کی, دیکھنے کی کوشش کی, تو مجھے ایک ریسرچ پیپر میں دیکھ رہا تھا کہ جو جرمن مارشل فنڈ ہے آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, انہوں نے ایک پیپر اس کے اوپر چھاپا کہ جی سی پیک از ڈیڈ, لانگ لیو سی پیک. اور یہ دیٹ از اویلیبل ان دا جے اسٹور اینڈ آل دیٹ. سو میں جسٹ اس کو, میں بڑی لمبی ریسرچ رپورٹ ہے 12-14 صفحے کی, لیکن اس میں وہ جو ٹیکنیکلی وہ جو سینٹرل کرکس ہے وہ صحیح بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ جب سے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, جس کا جاب یہ تھا کہ وہ مل کے کام کریں گے, اور پتہ یہ لگ رہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان کی بڑی اچھی یاری, وہ کہتے ہیں گڑی یاری ہے, تو بڑا کام ہوگا اور بڑی ترقی ہوگی, اور ملک جو ہے نا اب کیونکہ اب کرپشن نہیں ہوگی, کیونکہ اب ملک میں بڑے جاندار لیڈر آ گئے ہیں, اب ملک کے اندر پاکستان کے اندر ایک اس طرح کا لیڈر آ گیا جو کرپٹ نہیں ہے, جو پانی کی آدھی بوتل بھی نہیں چھوڑتا. اس طرح کی جو ہمارے یہاں پہ لوگ جسے کہتے ہیں نا وہ بادشاہ کی تعریفیں کرنے میں ہمارے لوگ مصروف رہتے ہیں, وہ اب وہ نہیں ہوگا. لیکن پتہ یہ چلا کہ انہی کے دور میں سی پیک جو وہ تباہ ہو گیا. بھلے وہ سی پیک اتھارٹی کی شکل میں چیزیں کنفیوز ہو گئیں, حالانکہ وہ سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی تاکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ کام کر سکے, لیکن وہ سب لوگوں کو اکٹھا نہ کر سکی. اور آئی تھنک اس میں جو پہلے سربراہ تھے وہ جنرل عاصم باجوہ تھے, when he was retired from the army, تو he was inducted in that position, لیکن وہ بھی کام نہ کر سکی. سو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ سارے کا سارا جو سی پیک کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے, بڑے آرٹیفیشل طریقے سے کوشش کر رہے تھے. کچھ عرصہ پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی سی پیک, why سی پیک is dead, why سی پیک is slow, why the investment has dried up, these were the questions which came up. بڑے سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ سی پیک کیوں ہے, تو میرا اس میں بڑا کلیئر سا ورژن تھا, ویو تھا, and I want to share that view with you.
میرے خیال سے ہم نے سارے کی ساری جو سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے نا، اس کو انتہائی آرٹیفیشل طریقے سے کرنے کی کوشش کی. یہ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی، گورنمنٹ کی، کہ جاب پیسہ آیا لا دو. بٹ ان ریالٹی دیر واز ناٹ اے سنک ود دا لوکلس. یہ لوکل سے سنک نہیں کر سکے. جو پاکستانی انویسٹر ہے، میں بہت سارے سیالکوٹ سے اور لاہور کے بزنس مین کو جانتا ہوں جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی چیزیں بیچتے ہیں، اچھے تعلقات بھی ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جس دن چائنا پاکستان میں ہمارا کاروبار بند ہو جاتا ہے، بیکاز پاکستان کی انڈسٹری کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی ان کے ساتھ. چائنیز اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور عمران خان صاحب تو مانتے نہیں ہیں کہ اوگر کو مسئلہ فسلہ ہے. پھر آخر میں انہوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں پہ جا کر دیکھا چیزیں. سو ٹیکنیکلی ہم لوگ سنک نہیں کیا ہم لوگوں نے. اور آپ سارا گلوبل لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جناب، جو گلوبل لٹریچر کی، اگر میں نے انڈین لٹریچر پڑھا ہے، امریکن پڑھا ہے، چائنیز بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے میجورٹی نے جو سارے الزام لگایا وہ پاکستان پہ لگایا. مثال کے طور پہ ایک پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو انیبلٹی تھی ٹو کنٹرول نان اسٹیٹ ایکٹرز ان افغانستان اینڈ پاکستان، یہ بہت بڑی ایک ہرڈل ہے پاکستان اور چائنا کے سی پیک پروجیکٹس کے اندر. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کہہ لیں کو یہ جو ہے وہ یہ ایک پرابلم ہے. اور یہ جو لوکل جیسے ریزسٹنس آتی ہے، بلوچستان میں یہ ریزسٹنس آئی ہے. یہ ظاہری بات ہے، اس ریزسٹنس نے چائنیز کے اوپر کو بھی پریشان کیا ہے اور پاکستان کو بھی پریشان کی ہے. اور جیسے آپ کہہ لیں کہ پاکستان نے اس میں جیسے کہتے ہیں لوکلی ایکسیپٹ نہیں ہو. جیسے بلوچستان میں بی ایل ایز ہیں اور بہت سارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا ہے، اور ان کے نیٹ ورک جو ریجن میں پھیلے ہیں ان تک بھی پہنچا ہوا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کل جس طرح میں تھوڑے دن پہلے مجھے گورو واریہ سے ڈسکشن کر رہا تھا اپنے اسی پلیٹ فارم کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ جی جو روڈ ٹو پیس ٹو بلوچستان گوز وایا کشمیر. سو اٹ مینس کہ اگر پاکستان کشمیر میں انٹرفیئرنس کرتا رہے گا تو دین جو ہے وہ بلوچستان میں انڈیا انٹرفیئرنس کرتا رہے گا.